شب و روز اب تو ہوئی ہی ہیں دعائیں، خدا دن وہ لائے مدینے کو جائے، نظر آئے جس دم حرم کی فضائیں، بہر گام اپنی نگاہیں جھکائے، شب و روز اب تو عرب کے بیاباں کا ہر ذرہ چومے، غبار حرم کو گلے سے لگائیں، وہ دنیا کی جنت، وہ جنت کی دنیا، مواجہ میں اشکوں کے موتی لٹائیں، شب و روز اب تو یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے اور اس کی زیارت کرنی ہے، ضرور بضرور کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر نور کی زیارت بلا شبہ اللہ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے، بہت ہی عالیشان عمل ہے۔ یہ ارض پاک ہے، یہ مدینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الرسول، سرور انبیاء، خاتم النبیین کا مرقد ہے، اللہ کے نزدیک بہت خاص اہمیت اور برتری اس کو حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیکوکار اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مزارات بھی حاضری تقرب الہی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو یاد رکھیے، خلوص نیت سے عمل کرنے والوں کے لیے دل پر جو اللہ تعالیٰ کے ستاری برستی ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے باز رہنے والے بامراد لوگ بن جاتے ہیں پھر، کیونکہ یہاں کی حاضری دل پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری روایت میں اپنے قبر اطہر کی زیارت کا امر فرمایا، حکم فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور اسی طرح ایک اور صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان میری قبر پر آ کر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ مدینہ طیبہ روانگی کے وقت زیارت قبر اطہر کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے، حالانکہ چاروں فقہ مذاہب اور جمہور علماء اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ تو مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ کی ساری فضیلت روضہ نبوی کی وجہ سے ہی تو ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک زیارت روضہ پاک کے لیے سفر کرنا مندوب و مستحب ہے۔ دیار حبیب پر حاضری ہو، دیار حبیب پر حاضری ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، خوش نصیب تھے وہ افراد جنہیں اس پر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنہوں نے اللہ سے گڑگڑا کر معافی مانگی، رسول نے ان کے حق میں سفارش فرمائی، لیکن آج 1400 سال میں بھی امت کا کوئی فاسق و فاجر ہو، بدعمل ہو، سیاہ نام ہو، نامہ اس کا سیاہ ہو، اعمال اس کے اعمال کا ڈبہ اس کا خالی ہو، اگر اس کو حکم مل جاتا ہے مدینے کی حاضری کا تو پھر کون بدبخت ہے جو رک جائے؟ آنکھوں کے بل چل کے جاتا ہے، پلکوں کے بل چل کے جاتا ہے، حکم کی تعمیل کرتا ہے، سعادت و ہدایت کا دروازہ ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر یہ دروازہ بند ہو جائے، بالکل بند ہو جائے، بدقسمتی ہے، محرومی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیار حبیب ہے۔ دیار حبیب میں جب پہنچیں، آستانے حبیب میں جب پہنچیں، گرتے پڑتے پہنچیں، تو پھر اللہ کے رسول سے باتیں کرنی ہے اور خوب کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے زیارت مدینہ سے متعلق آداب بھی سیکھنے ہیں۔ یہ مدینہ ہے، یہاں گڑبڑ ہوئی تو پھر بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ یہ محبوب کا شہر ہے۔ اللہ اپنے
زمن میں کی گئی کوتاہی کو تو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کے محبوب کی طرف کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ اور میں تو ایک بات جانتی ہوں کہ حرم میں طواف کے دوران جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں، جو کچھ اللہ سے مانگا جاتا ہے، ان پہ قبولیت کی مہر تو شاید مدینے سے ہی لگتی ہے، نبی کی سفارش چلتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار روضہ رسول کی قبولیت والی حاضری عطا فرمائے۔